اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے موجودہ دور میں ہر ایک کی زبان پر دو ہی لفظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمہوریت اور نمبر 2 آزادی رائے حق کا۔ اور یقیناً ہم اس بات کے بالکل خلاف نہیں اور نہ اس بات کے انکار کرنے والے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، لیکن آزادی رائے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جس پر چاہو الزام لگا دو، جس پر چاہو بہتان لگا دو یا کوئی غلط بات کہہ دو۔ اگر سامنے سے کوئی روک ٹوک آ جائے تو فوراً آپ کہیں کہ نا جی جمہوریت ہیں اور ہر کسی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ ارے بابا، آزادی رائے حق کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جو چاہو کہو، جو غلط سوچو، جو غلط کرو، آزادی رائے حق۔ نہ بابا، اسے آزادی رائے حق نہیں کہا جائے۔ آزادی رائے حق کا مقصد کیا ہے؟ ذرا تاریخ کے کتابوں کی طرف جائیں، واقعات پر ذرا غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، حکمران ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور خطبے کے دوران ایک پرجوش انداز میں لوگوں سے کہا کہ او لوگو، میری بات غور سے سنو اور اسے قبول کرو۔ اب جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ادا کیے، لازمی بات ہے عمر فاروق کی آواز اور پرجوش انداز اب پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ان میں سے ایک عام بندہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ ہم تو نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑا نہیں، نہ برا بلا کہا، بلکہ فوراً کہا کیوں میرے بھائی، وجہ کیا ہے؟ آپ سننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو آدمی نے کہا اس وجہ سے کہ کل مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا، آپ نے اسی کپڑے کو ہر ایک بندے کے حصے میں 2 گز کپڑا دیا تھا، 2 گز کا کپڑا، اور آج میں آپ کے جسم پہ دیکھ رہا ہوں اسی کپڑے کا قمیص بنا ہوا ہے، حالانکہ 2 گز کے کپڑے سے قمیص نہیں بنتی۔ آپ پہلے اس کا حساب دیں کہ یہ کیسے، کہاں سے اور کیوں، پھر اس کے بعد آپ ہم سے خطاب کریں، پھر اس کے بعد آپ ہم سے گفتگو کریں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا یہ اعتراض بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا، فوراً اپنے بیٹے سے کہا جو اس وقت مجلس میں موجود تھا، کہا قم یا عبداللہ، کھڑے ہو جائیں عبداللہ، اور گواہی دے دی۔ اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، یہ جو دوسرا کپڑا ہے نا، یہ میں نے اپنے ابا کو اپنے حصے کا کپڑا دیا، تب جا کے اس سے میرے ابا کی قمیص بن گئی۔ یہ فقط میرے ابا کا جو کپڑا تھا 2 گز، اس سے قمیص نہیں بنی، بلکہ میرا جو حصہ تھا 2 گز کپڑا، اس کو بھی میں نے اپنی طرف سے اپنے ابا کو دے دیا، تب جا کے میرے ابا کی قمیص تیار ہوئی۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اس بندے نے یہ جواب سنا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ جو بھی خطاب کرنا چاہیں، جو بھی آپ بولنا چاہیں، ہم سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔
اب خود سوچے، اسے کہتے ہیں آزادی رائے حق، اور اسے کہتے ہیں حکمران۔ اب کیسے انہوں نے ٹھنڈے دل سے سنا، اطمینان کے ساتھ سنا، اور سننے کے بعد جو اعتراض کرنے والا ہے، بجائے ان کو دمکانے کے، ادھر ادھر کرنے کے، بجائے مارنے کے، ان کا تسلی بخش ان کو جواب دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے۔ اب اس واقعہ سے آپ غور کریں، آپ کو از خود آزادی رائے حق کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ آزادی رائے حق کا مقصد کیا ہے۔ آزادی رائے حق کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ اگر نہیں بن رہا تو آپ اس کے خلاف گفتگو شروع کریں، اگر کوئی منع کریں کہ جی نہ کریں، غیبت ہیں، تو سامنے سے جواب آتے نہ جی یہ غیبت وغیرہ نہیں، آزادی رائے حق ہیں۔ ارے خدا کے بندو، یہ کہاں سے آزادی رائے حق ہو؟ یہ کہاں سے؟ اب اس واقعہ کی طرف آپ نظر دوڑائیں۔ حکمران ہیں، اور معمولی حکمران بھی نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا۔ خطبے کے دوران بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے ایسے حکمران پر اعتراض کیا، اور یقیناً یہ اس کا حق تھا، پوچھنا اس کا حق تھا۔ اب جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کا اعتراض سنا، اور پھر فوراً اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کھڑے ہو جا اور گواہی دے دے کہ یہ قمیص جو میں نے پہنی ہوئی ہیں یہ فقط میرے کپڑے سے نہیں بنی، بلکہ اس کے ساتھ کس کس کا کپڑا ملا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، ایک تو عمر فاروق کا عدل سامنے آ گیا کہ عمر فاروق کس قدر عادل تھے، عدل کرنے والے۔ دوسری بات اس واقعہ سے یہ سامنے آ گئی کہ اسلامی عادلانہ نظام کے اندر عوام کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے، اور آزادی رائے کا ایک حق جو ہوتے ہیں نا ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس واقعہ سے سامنے نظر آتی ہے، جو نتیجہ وغیرہ نکلتا ہے، کہ عوام کو بھی حق پہنچتا ہے کہ حکمرانوں کا احتساب کرنے کا۔ عوام کا بھی حق ہے کہ حکمرانوں کا احتساب کرے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا۔ اب اگر ہمارے اس معاشرے میں کوئی ایسی جرت کرے بھی تو اللہ ہی حافظ۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ خدا را آزادی رائے حق سے غلط فائدہ نہ ہوتا ہے، غلط مطلب نہ لیں۔ جو آزادی رائے حق کا معنی ہے اسی معنی پر استعمال کریں، اور جہاں جہاں اس کا استعمال درست ہے وہیں تک اس کا استعمال رکھا جائے۔ لہذا غیبتوں پر، جھوٹ اور بہتان اور الزاموں کو آزادی رائے حق کا نام نہ دیں، ورنہ یقین جانیں اللہ کے عذاب آ جائے گا اور اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔